اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے تقریباً 75 سال پہلے عیسائیوں کے مشہور زمانہ پادری پوپ گلیکسیس I نے جس کتاب کے پڑھنے پر پابندی لگائی تھی اور عیسائی پادریوں کی مدد سے اسے انتہائی پراسرار طریقے سے کسی نامعلوم خفیہ مقام پر چھپا دیا گیا تھا، اس کتاب کی دریافت نے تمام دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ موجودہ عیسائیت کا وجود اب خطرے میں پڑ چکا ہے۔ اس کتاب میں موجود عقائد پڑھ کر محکمہ آثار قدیمہ کے ماہرین اور تمام دنیا دین اسلام کی حقانیت کے آگے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اگر آپ بھی اس حیرت انگیز کتاب میں درج پوشیدہ عقائد کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جنہوں نے عیسائی پادریوں کا اصل چہرہ بے نقاب کیا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ترکی میں اینٹی اسمگلنگ کارروائیوں کے دوران غیر ارادی طور پر بائبل کا 1500 سال پرانا نسخہ دریافت کر لیا گیا ہے۔ یہ انتہائی قدیم نسخہ کسی جانور کی خشک کھال پر سونے کے پانی سے تحریر کیا گیا تھا۔ جہاں یہ بات دنیا کے لیے عجیب و غریب تھی، وہیں اس میں درج عقائد تینوں الہامی مذاہب کے ماننے والوں کے لیے انتہائی اہم اور حیرت انگیز تھی۔ یہ کتاب عبرانی زبان میں تحریر کی گئی تھی۔ محکمہ آثار قدیمہ اور قدیم زبانوں کے ماہرین کی مدد سے جب اس کتاب میں موجود تحریر کو پڑھا گیا تو آثار قدیمہ کے ماہرین، لینگویج ایکسپرٹس اور ترکی کے اینٹی اسمگلنگ آفیسرز کے ساتھ ساتھ وہاں پر موجود ہر شخص کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ اس میں موجود عقائد نہ صرف قرآنی عقائد کے عین مطابق تھے بلکہ اس میں واضح طور پر یہ درج تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ اس میں متعدد مقامات پر وہ واقعات درج کیے گئے تھے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دور میں اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا گیا، لیکن انہوں نے واضح طور پر اپنے پیروکاروں کو اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں بلکہ اس کے پیغمبر ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ اس کتاب میں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں وہ تمام پیشن گوئیاں درج تھیں جو کہ آپ کی آمد پر تمام دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ کے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ فتح مکہ کے بارے میں بھی بہت سی پیشن گوئیاں درج تھیں۔ اس میں یہ پیشن گوئیاں بھی کی گئی تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، جبکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ آخری نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہی ہوں گے۔ اس میں یہ بھی درج تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں لٹکایا گیا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا اور قیامت کے نزدیک ایک دفعہ پھر وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس کتاب کے عقائد کے مطابق نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ان کی آمد کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی شریعت نافذ کی جائے گی، بلکہ ان کی آمد کے بعد پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو جائیں گی۔ اس کتاب میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا وہی پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور دیگر الہامی کتابوں میں نازل فرمایا۔ لیکن ناظرین، اس وقت صرف قرآن پاک ہی اپنی اصلی اور مکمل حالت میں موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قیامت تک اپنی اصلی حالت میں ہی رہے گا، جبکہ پچھلی تمام کتابیں دین کے ٹھیکیداروں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے بدل ڈالی۔ یہ کتاب برہنہ باز کی انجیل کہلاتی ہے۔ یہ عیسائیت کی مشہور 4 انجیلوں کے عقائد کو غلط اور خود ساختہ قرار دیتی ہے۔ عیسائیت کی دوسری مشہور کتابیں جو اس وقت تمام دنیا میں عیسائیت کی تعلیم کے فروغ کے لیے طلباء کو پڑھائی جاتی ہیں، اور انہی میں سے وہ احکامات اخذ کیے جاتے ہیں جو عیسائیت کے بنیادی عقائد ہیں۔ ان میں یہ عقائد روایات کی بنیاد پر درج کیے گئے ہیں، یعنی جو شخص وہ انجیل لکھ رہا تھا اس نے اس میں موجود احکامات جس شخص سے سنے اس کا نام اور اس نے آگے جس سے سنا اسے بیان کیا اور اس کا نام، یہاں تک کہ یہ سلسلہ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 اصحاب تک جا پہنچتا ہے۔ اب اس تمام پروسیس میں کہاں پر کوئی شخص کتنی غلطی کر رہا ہے یا کوئی شخص اپنے خود ساختہ الفاظ یا زبان کس طریقے سے استعمال کر رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی حتمی رائے دینا آسان نہیں ہے، جبکہ انجیل کا یہ پرانا نسخہ جس نے لکھا اس کا نام برہنہ باز تھا۔ اس کا نام برہنہ باز اس کے اچھے رویے اور نیکی کی بنیاد پر لوگوں نے رکھا تھا۔ برہنہ باز نے جو انجیل لکھی اس نے کسی سے روایت شدہ عقائد یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں لکھی،
بلکہ برہنہ باز خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان 12 اصحاب میں شامل تھے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے آغاز سے ان کی زندگی کے آخری لمحات یعنی ان کے آسمان پر اٹھائے جانے تک ان کے ساتھ رہے، اور انہوں نے وہ الفاظ اور عقائد کی جن کی تعلیمات عیسائیت کے پیروکاروں کو دی جاتی ہے خود اپنی کانوں سے سنی تھی، اور وہ تمام واقعات جو کہ ان کی کتاب میں درج ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ جن مقامات پر اس وقت آپ کے پیروکاروں نے آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور آپ نے عین اسی وقت ان کو روکا اور انہیں اپنے عقائد درست کرنے کے لیے کہا، وہ تمام لمحات اور واقعات برہنہ باز نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے اور انہیں اس انجیل میں درج کیا۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کی گئی پیشن گوئیاں بھی برہنہ باز نے خود اپنے کانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سنی تھیں۔ چنانچہ عیسائیوں کی دوسری انجیلوں کے 4 ایڈیشن جو کہ اس وقت تمام دنیا میں پڑھائے جا رہے ہیں ناقابل اعتبار ہیں۔ ان میں موجود عقائد اور تعلیمات مذہبی ٹھیکیداروں کی خود ساختہ بنائی جانے والی تعلیمات اور عقائد ہیں جو انہوں نے اپنے مفادات کے لیے خود گھڑ کر ان کتابوں میں شامل کر لیں۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اسلام کی آمد سے پہلے بھی عیسائی پادری اس کتاب کی حقانیت کو دنیا کی نظروں سے چھپانا چاہتے تھے۔ اسلام کی آمد سے 75 سال پہلے ایک بڑے پادری گلیکسس پوپ 1 نے اس کتاب کے پڑھنے پر سختی سے پابندی لگا دی تھی۔ اب جب یہ کتاب تمام دنیا کے سامنے آ چکی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عیسائی پادری اس کتاب میں عقائد کو تسلیم کرتے اور قرآن پاک کی حقانیت اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس کتاب کو منظر عام پر نہ آنے دیا جائے، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے تو انہیں عیسائیت سے عملی طور پر دستبردار ہونا پڑتا۔ ایسی صورتحال میں انہیں اپنے مذہبی ٹھیکیداری اور مذہبی اثر و رسوخ خود ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے احکامات میں ان کے بعد آنے والے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں کی گئی تھیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول بتایا گیا تھا۔ اب اگر وہ عیسائیت کی ان تعلیمات پر یقین کرتے ہیں اور انہیں دنیا کے سامنے تسلیم کرتے ہیں اور انہیں دنیا میں پھیلانے کی صحیح کرتے ہیں تو ایسی صورتحال میں انہیں اپنی عیسائیت کے بارے میں سوچنا پڑے گا، کیونکہ جب نئی شریعت نافذ ہوتی ہے تو پرانی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے، لیکن اپنی ازلی ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ اب تک اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہے، بلکہ اسے تمام دنیا سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی کوشش ناکام ثابت ہوئی اور اس وقت یہ کتاب تمام دنیا میں نہ صرف پبلش ہو رہی ہے بلکہ بڑے پیمانے پر اس پر مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ عیسائی پادری اس میں موجود درج حقائق سے انکار بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ برہنہ باز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان 12 اصحاب میں شامل تھے جو سب سے پہلے ان پر ایمان لائے اور ان کی زندگی میں ہر لمحہ ان کے ساتھ رہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔